ہیلو اینڈ السلام علیکم. پروگرام ٹاک شاپ کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید اور میں ہوں آصف بشیر چودھری. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے لال مسجد تنازع کی جو ایک نئی شکل اختیار کر گیا ہے. اسلام آباد کے باسیوں کو بڑی پرابلم ہے. مذاکرات کا ایک فیز شروع ہو گیا. کیا مذاکرات ہو رہے ہیں, مطالبات کیا ہیں, اور اس پر ٹی ٹی پی بھی بیچ میں آ گئی ہے. تو وہ کیسے آ گئی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. آصف آپ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. اعزاز آپ کیسے ہیں؟ آپ کا پی ایف یو جے کا کل کا سیشن تھا. ہمارا 3 دن کا جو سیشن تھا, پورے پاکستان سے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے الحمدللہ خیر و عافیت سے, اور بہت اچھے سیشنز ہمارے ہوئے. اور پی ایف یو جے کی نئی لیڈرشپ بھی آئی 2 سال کے لیے, اور جو بڑے اہم فیصلے تھے وہ بھی ہوئے. جوائنٹ ڈکلیریشن بھی آ گیا, پیکا پہ وہ آ گیا کہ اس پہ ہم جو ہے اپنی بھرپور سٹرگل کریں گے, اس کے خلاف جد و جہد کریں گے. اور جس طرح ایوب صاحب نے لے آئے تھے نا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس, تو ہم نے آج تک اس کو نہیں مانا, تو ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے. اور اس کے علاوہ جو اچھی بات کیا ہوئی کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو ممبر بنانے کے حوالے سے جو ہے ڈیسیژن ہو گیا, ترمیم ہوگی آئین میں. تاہم اب ایک ضابطہ اخلاق, ایک ہماری کمیٹی ہوگی جو اس کے رولز بنائے گی کہ کون سے سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں ان کو ہم اپنا ممبر بنائیں گے. اسی طرح ہم نے صحافیوں کے خلاف شکایات کے لیے جہاں وہ صحافتی بد اعتدالی کریں, یا سوشل میڈیا کے وہ لوگ جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوں گے, ان کے لیے ایک کاؤنسل آف کمپلینٹس بھی بنایا. اگر وہ ان کی جرنلزم سے کسی کو شکوہ شکایت ہو تو وہ درخواست دے سکے گا اس فورم پہ. اور اس فورم میں اس میں ہمارے پاس سماجی ورکر بھی ہوں گے, سیاسی لوگ بھی ہوں گے, اور ڈیفرنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ہم لوگوں کو لیں گے. اس میں صحافیوں کی تعداد کم رکھیں گے جو صحافیوں کا احتساب کرنے کی باڈی ہوگی. آصف جو ہے نا, میرا یہ خیال ہے کہ ہم چونکہ پاکستان وہ ان ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں جو پاکستان کی سوسائٹی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اور یہ جو پی ایف یو جے کی میٹنگ ہوئی ہے بڑی اہم ہوئی ہے. کل بھی آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ بار نے بھی پیکا کے حوالے سے بھی کیا تھا, تو ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات بھی کی ہے. اور آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے بڑے تمام ڈیلیگیٹس کو ریسیو کیا. آصف, میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اچھی خبر بھی ہم ڈسکس کر لیں. لیکن اس خبر کو تو مکمل کر لیتے ہیں. جی پلیز. آپ اعزاز مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں تو ساری حکومتی پارٹی جیتی ہوئی تھی. ٹھیک, جیتی ہوئی ہے نا, تو انہوں نے پھر پیکا کی کیسے مخالفت کر دی؟ یہ سپریم کورٹ بار نے کی ہے مخالفت. جی وہ کیسے کر دی, میں آپ کو اس کی سٹوری بتاتا ہوں. جی بتائیے. دیکھیں بیسیکلی تو اعظم وزیر تارڑ صاحب, بھون صاحب, ان سے تو باہر نہیں ہیں, انہی کے لائے ہوئے وہ لوگ ہیں نا اس میں, بلکہ ان کے بڑے کلوز لوگ ہیں, اور وہ تو ان سے پوچھ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. تو اب سپریم کورٹ بار میں صرف ایک سیکٹری جو ہے نا وہ آئے ہوئے تھے دوسری سائڈ سے, دوسرے گروپ سے. باقی تو ساری باڈی ایک گروپ کی تھی, اعظم وزیر تارڑ اینڈ یہ جو ان کا گروپ ہے حکومتی گروپ ہے. تو انہوں نے پیکا کی کیسے مخالفت کر دی. دیکھیں ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ ان دوستوں کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ مخالفت کریں. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی کہ کہنے والوں نے کہا ہے. نہیں, کہنے والوں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا ہے جن کے یہ بندے ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں. اور ان کی اندر بھی ایک یہ رائے ہے کہ یہ کل ہمارے سیاسی ورکروں کے خلاف بھی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, اور جس طریقے سے نیشنل میڈیا اس کو ریزسٹ کر رہا ہے, اس کے بعد وہاں پہ ایک رائے آئی ہے کہ اس کا ہم وزن نہیں اٹھا سکیں گے. تو بڑی جو کلوز سورسز ہیں جو اس باڈی کے اندر بھی بڑے باخبر لوگ ہیں, انہوں نے میری ان سے بات ہی, میں نے کہا جی یہ کیا, کیونکہ میں تو وہاں انوائٹڈ تھا, اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی آپ میڈیا کے اس بل کے اوپر اس وقت بحث کر رہے ہیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہاں پہ تو سکوت سپریم کورٹ ہو چکا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی بھی بناتے ہیں. وہ بھی انہوں نے کل اس کے ریوائیو کرنے کی ہمارے سے کمٹمنٹ کی ہے. تو بیسیکلی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ جو میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ یہ بات پریویل ہو رہی ہے کہ اس بل کا لوڈ ہم کل نہیں اٹھا سکیں گے, اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکیں گے تاریخ میں. تو اب انہوں نے کچھ اپنے حلقوں کو کہا ہے کہ آپ بھی اس کے آئیں تاکہ پھر اس میں کوئی ایسا ہم ماحول پیدا ہو کہ ہم اس کے اندر اس کی جو ڈریکونیل چیزیں ہیں ان کو ہم واپس کریں. دس از دی اسٹوری. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی آپ کیا کہہ رہے تھے اعزاز؟ لال مسجد کی بات کر رہے تھے. لال مسجد کے اوپر آتا ہوں, چونکہ وہ میڈیا کی بات آپ نے شروع کر دی نا, تو میڈیا کے بارے میں ایک اچھی اور ایک بری بات, ہم نا اپنا احتساب نہیں کرتے. پہلے اچھی بات تو کیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, اے پی این ایس نے ایوارڈز اناؤنس کیے ہیں. ہمارے دوست سلمان مسعود جو کہ بڑی اچھے جرنلسٹ ہیں, نیو یارک ٹائمز کے پاکستان میں کورسپونڈنٹ بھی ہیں اور دی نیشن کے ایڈیٹر بھی ہیں, ان کو بیسٹ انگلش
کالمسٹ کا جو ایوارڈ ملا ہے. پھر محمد حنیف صاحب ان کو بھی ایوارڈ ملا ہے, اردو کالم کا بیسٹ ایوارڈ ملا ہے ان کو. پھر جنگ کی ایک خاتون ہیں, ان کو ایوارڈ ملا ہے بیسٹ کالمسٹ کا. اسی طرح باقی کیٹیگریز ہیں. یہ جو جنگ کی جو کالمسٹ ہیں جن کو ایوارڈ ملا ہے, راضیہ فرید, یہ اردو کالم کا بیسٹ ایوارڈ. اور نصرت جاوید صاحب ڈیلی نوائے وقت, یعنی کہ ہمارے نصرت جاوید صاحب جو ہیں ان کو بھی بیسٹ کالمسٹ کا ایوارڈ ملا ہے. ویسے نصرت صاحب جو ہے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ نصرت جاوید صاحب ہمارے تو استادوں میں, اور میں نے بڑا کچھ ان سے سیکھا ہے. نصرت صاحب انگلش بھی ڈائری جو لکھتے تھے پارلیمنٹ کی وہ بڑی معروف تھی, لیکن اب میرا خیال ہے وہ انگلش میں نہیں لکھ رہے, اس لیے اس میں ایوارڈ نہیں ملا, ورنہ اس میں بھی ان کو ایوارڈ ملنا تھا. اور جتنے دوستوں کو ایوارڈ ملے ہیں, ہمارے سینئر, ہمارے دوست, سب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو خیر ہم بات اب آگے لے کے چلیں. آپ اعزاز اسلام آباد میں بتا رہے تھے کہ پھر ایک مرتبہ لال مسجد والا ایشو کھڑا ہو گیا, یہ کیا ہوا؟ آصف, ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے ہم نے شیئر کیا تھا آج سے 2-3 دن پہلے, لال مسجد کا تنازع ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا ہے. حسان جو کہ لال مسجد سے متعلق ہیں, مولانا عبدالعزیز صاحب کی وہ اہلیہ ہیں, ان کے اوپر مقدمہ ایک دہشت گردی کا درج ہوا ہے. اس کے اوپر اسلام آباد پنڈی کے بادشیوں کو بہت پرابلم کا سامنا ہوا. کل انہوں نے کشمیر ہائی وے اور 1-2 سڑکیں یہاں پر بلاک کی ہوئی. یہ مقدمہ کیوں ہوا ان کے اوپر؟ یہ مقدمہ آصف, اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ ایک مسجد تھی مارگلا ٹاؤن میں, اس مسجد کو گرا کے وہاں پر ترقیاتی کام کروانے تھے, متبادل جگہ دی جا رہی تھی. تو ان کا وہ 3-4 مرلے کی جگہ تھی, تو 3-4 مرلے کی متبادل جگہ دی جا رہی تھی. تو یہ وہاں پر گئی, انہوں نے کہا نہیں وہ ایک کنال کی دیں, وہ جس جگہ پہ دے رہے ہیں وہ جگہ کم ہے. خیر, تو اس کے اوپر ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا, جو کہ مقدمہ غلط درج کیا گیا. الزام ان کے اوپر یہ لگایا گیا کہ انہوں نے پولیس کے اوپر فائر کیا ہے, جو کہ میں نے مختلف لوگوں سے, ذمہ دار لوگوں سے بات کی, وہ کہتے ہیں مقدمہ غلط ہے. بعد میں ان کا احتجاج ایک شروع ہو گیا, لیکن اس سے بھی ایک خطرناک کام کیا ہوا, ٹی ٹی پی نے بیان جاری کر دیا, کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے, مولوی گل بہادر گروپ نے بیان جاری کر دیا. اب یہ وہ والے گروپ ہیں جو پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں افغانستان میں بیٹھ کے, اور وہ لال مسجد کے حق میں بیان دے رہے ہیں. اب وہ الائنس تو ان کا جڑتا ہے کہ جی ہمارا مذہبی ایک وہ تعلق ہے, لیکن یہ کچھ تعلق جو ہے یہ لال مسجد کو بھی دھیان کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح کی, ان کو تو اس طرح کے بیانات کو قبول نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہاں پر کون پوچھنے والا ہے. خیر, اب وہ بیانات آ گئے, اب ایک مذاکرات ہے وہ شروع ہو گئے. مطالبات جو لال مسجد کے وہ ایک مطالبہ ہے, ایک انہوں نے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے. سلمان شاہد جو لال مسجد سے مولانا عبدالعزیز کے قریبی عزیز ہیں, وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. ایک مطالبہ ہے ان کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی احسان کو فوری پرچے سے ڈسچارج کیا جائے. دوسری طرف سے انتظامیہ, ڈپٹی کمشنر ہے اور ساتھ پولیس وغیرہ ہے, وہ 3 مطالبات کری. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی یہاں پر کوئی میوزک بجے گا تو آپ احسان پہنچ جاتی ہیں وہاں پر میوزک بند کروانے. یہاں پر مختلف ہوتے ہیں نا کلچرل شوز ہوتے ہیں, وہ نہیں ہو. خیر, یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. دوسری وہ یہ کہتے ہیں جب یہ کسی بھی مسجد کا معاملہ ہوتا ہے, تنازع ہوتا ہے, تو احسان پہنچ جاتی ہیں, وہ نہیں جائیں, آپ لال مسجد یا جامعہ حفصہ تک کی محدود رہیں. اور تیسرا ان کا ہے مطالبہ کہ جو جامعہ حفصہ کی نئی عمارت تعمیر ہو گئی ہے لال مسجد کے ساتھ, اس کو گرا دیں. تو اس کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. تحریک طالبان پاکستان نے اور مولوی گل بہادر گروپ نے بیانات دیے ہیں, جس سے اس سارے معاملے کی پیچیدگی اور زیادہ ہو گئی ہے. ہم نے پہلے دن وارن کیا تھا کہ اس معاملے کو صلح جوئی سے اور عقل سے اور فہم سے حل کریں, جھوٹے مقدمات نہ بنائیں اور معاملات کو حل کریں, نہ کہ اور پیچیدہ کریں. تو آلریڈی پاکستان میں عام آدمی مر رہا ہے, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, تو یہ میرے خیال میں اور خراب ہوگا. اور میرے خیال میں لال مسجد کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے تعدیوں سے گریز کرے جو ریاست پاکستان یا پاکستان کے عوام کے لیے ٹھیک نہیں. اچھا اعزاز, میرا نا بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ ویو ہے سارے معاملے کے اوپر. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام آباد کے اندر نا ہمیں شرم آنی چاہیے بطور مسلمان جی کہ ہم نے قبضے کی نیت سے نا مسجدیں بنائی ہیں, جگہوں پہ قبضے کی. ٹھیک بات. نالوں کے ارد گرد جو جگہ تھی سرکاری, بالکل پہلے انہیں صاف کر کے وہاں 2 صفوں کی مسجدیں, پھر سائڈوں پہ اینٹ لگا دینی,
پھر ایک چھپر کی مسجد بنانی، پھر اس کے پلر پکے کر کے اس پہ لینٹر ڈال دینا، پھر اس کا سین جو ہے اس کو 4 دیواری کر دینی، پھر ایک پوری ایک سائنس ہے. اور 2 کنال کے ساتھ مولوی صاحب کے گھر ہوتے ہیں اور 4 6 کنال کی مسجدیں، اور یہ مدرسے اور ایلیگل ہیں. حالانکہ اسلام آباد واحد ہمارا شہر ہے جس میں ہر سیکٹر میں سب سیکٹر میں مسجدوں کی جگہ رکھی ہے، اور اس کے باوجود یہ جو غیر قانونی مساجد ہیں یہ ہم نالوں کے کنارے اللہ تعالیٰ کے گھر بنا کے کس قسم کے مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے 2 کنال کے گھر ادھر بنانے کے لیے اور 7 مدرسے بنانے کے لیے، اپنی فقہ کے مدرسے بنانے کے لیے وہاں قبضے کرتے ہیں. اس کے بعد اعزاز ایک اور پورا مافیا ہے جو یہاں پہ جتنے سیکٹر ڈیولپ ہوتے ہیں نا، تو اس میں جس پارٹی کی ہوتے ہیں نا لوگ ہاؤسنگ منسٹری میں، وہ وہاں اپنی فقہ کے لوگوں کو ساری مسجدیں الاٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ بہت سارے اسٹیک ہولڈر ہیں مولویوں میں جو کہتے ہیں کہ 2 تمہارے ہوئے ہیں تو 2 ہمارے بھی مدرسے اور مسجدیں کرو. تو یہ ایک بڑا ہی یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے، بیسیکلی یہ اپنے فقہ کی اور دال روٹی کی لڑائی ہے مولویوں کی. اب جو وہ جہاں مسجد گرانے گئے تھے نا وہاں کوئی کسی فقہ کا کام نہیں ہے جا کے وہاں پنگا لے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ FIR غلط ہوئی ہے کہ فائرنگ نہیں ہوئی. اگر فائرنگ نہیں ہوئی اور FIR میں لکھا ہے تو وہ تو غلط ہے، لیکن اگر یہ وہاں گئے ہیں، ان کے پاس گنیں تھیں اور انہوں نے وہاں پہ دباؤ ڈالا، نہیں تھی تو نہیں ہونی چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو انہوں نے کیا وہ بھی کار سرکار میں مداخلت ہے، وہ اعزاز ان کا بنتا ہی نہیں ہے. یہ کار سرکار میں مداخلت ہے. ان کو یہ جب وہاں گئے ہیں تو یہ کار سرکار میں مداخلت ہے. DC کو پولیس کو منع کرنا کام سے، یہ وہ، یہ اس کا پرچہ ان پہ ہونا چاہیے. کوئی احسان کو، اور یہ مذاکرات ان سے کرنا اسٹیٹ کا فیلئر ہے، نالائکی ہے اور سرنڈر ہے. نہیں آپ دیکھیں نا ادھر سے بیانات آئے اور ادھر سے مذاکرات آئے ہیں، تو آپ نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں. تو پھر طالبان کے آپ بیانات پہ چلائیں حکومت. جتنا جرم کسی نے کیا ہے اتنی اس کو سزا دیں اور اسے کہیں اور سچا پرچہ کریں، اور جو ایکچول واقعہ ہے اس کا ایکچول پرچہ دیں، کسی پہ جھوٹا پرچہ نہ. بالکل صحیح بات. باقی جو نفاذ اسلام والے ہوتے ہیں نا ان کے پھر یہ مطالبے نہیں ہوتے کہ ہمارے فلانے کو رہا کرو. پہلے لال مسجد والے کہتے تھے پورے ملک میں اسلام لگایا، اینڈ پہ کہتے تھے جی ہمارے بندے چھوڑ دو. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اب آپ اسلام نافذ کر رہے ہیں بزور طاقت، تو اسٹیٹ کو ان سے لڑنا چاہیے. اسٹیٹ کہے کہ جی آئیں آپ، ہم نہیں کریں گے، ہم اپنی رٹ کریں گے بحال. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے آ کے ہمیں ڈرائیں؟ لیکن اسٹیٹ کی پتہ نہیں کیا اپنی مجبوری ہیں، کیا پالیسیز ہیں. بہرحال اسلام آباد کے لوگ ٹینشن میں ہیں. کبھی اپارے والا روڈ بند ہوتا ہے، کبھی نیچے کشمیر ہائی وے بند ہوتا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے ٹیم کی وجہ سے بند ہے، کبھی پتہ چلتا ہے مظاہرے کی وجہ سے بند ہے. تو عجیب ایک کیوس ہے. وزیر داخلہ اگر کرکٹ میچ تو اب ہم ہار ہی گئے ہیں تو کچھ تھوڑا سا اس طرف فوکس کر لیں پلیز، تو میرا خیال ہے کہ مہربانی ہوگی ان کی. یہی ہے میرے خیال میں. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں ضرور رائے دیجیے گا، اور اگر آپ نے کوئی معلومات دینی ہے تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.